بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یا اسلامی دور جو شروع ہونے والا تھا وہ علم کا دور شروع ہونے والا تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور شروع ہونے والا تھا، اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا کو اگر ترقی حاصل ہو سکتی ہے تو صرف علم کی وجہ سے ترقی حاصل ہو سکتی ہے، دنیا کو اگر ترقی حاصل ہو سکتی ہے تو قرآن کریم سے اپنی نسبت جوڑنے کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے ماحول میں جو بت پرستی کا ماحول تھا، چوری کا ماحول تھا، ڈاکہ اور زنا کا ماحول تھا، ایسے ماحول میں علم کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ سننے کے بعد لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہاں تو وہی کچھ اور اترنی چاہیے تھی، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے اور علم کی اہمیت کی وہی کیوں اترتی ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے اندر اور اسلامی شریعت کے اندر سب سے زیادہ جس بات کی اہمیت ہے وہ علم ہے۔ علم کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت نہیں۔ علم کے بغیر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت ان کو بلندی دیتا ہے جو اہل ایمان ہے اور ان کو جن کو علم عطا کیا گیا۔ یعنی اس دنیا میں ترقی کا راز، اس دنیا میں ترقی کا جو سبب ہے، اس دنیا میں ترقی اگر حاصل ہو سکتی ہے، فتح مندی حاصل ہو سکتی ہے، اس دنیا کو اگر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو علم کی وجہ سے کامیابی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری وحی اترتی ہے مکہ کے اندر، وہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پہلی وحی علم کی وحی تھی کہ انسان اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرے، علم سے اپنے آپ کو روشن، اپنے دل و دماغ کو روشن کرے۔ پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، دوسری جو وحی اترتی ہے کہ عبادات سے اپنے آپ کو جوڑے، اپنے آپ کو اللہ کے فرائض سے جوڑے رکھے۔ پھر تیسری وحی جو اترتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے قم فانذر، کہ اٹھ کھڑے ہوئیے اور اپنی قوم کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو ڈرائیے۔ یہ تینوں وحی قرآن کریم کی یہ تینوں آیتیں، یہ تینوں صورتیں بالترتیب اترتی ہے۔ پہلی وحی اترتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ سب سے ضروری چیز اور سب سے پہلی چیز جو تمہارے نزدیک ہونی چاہیے اہمیت کی حامل وہ علم۔ پھر دوسرے نمبر پر اس علم کو جان لینے کے بعد، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد دوسری چیز جو ہونی چاہیے وہ اپنے آپ کو انسان عبادات سے جوڑے، نیک کاموں سے جوڑے، نیک اوامر سے جوڑے۔ اور تیسری بات جو وہی اترتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب ہم نے جان لیا، جب علم حاصل کر لیا اور مان لیا کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں اللہ کے نزدیک عبادت کی حیثیت رکھتی ہیں، تو تیسری چیز یہ ہے، تیسری ذمہ داری انسانوں پر اور مسلمانوں پر یہ ڈالی جا رہی ہے قم فانذر، بس یہ اسی پر بس مت کرنا کہ تم نے جان لیا اور تم نے مان لیا، تم نیک بن گئے اور تم نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈال دیا اور اس کے بعد نیکی کے تمام راستے بند کر دو، یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ تیسرا جو فرض اور تیسری جو ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو، خود بھی ڈرو اور یہ کوشش کرو کہ تمہارا گھر، تمہارا آس پاس کا ماحول یہ بھی اللہ سے ڈرنے والا بنے، اس کے اندر بھی اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی یہ تینوں صورتیں در حقیقت انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ انسان نیک بنے اور ایک دوسرے کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وہ صورتیں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر صرف ایک صورت کو نازل کی گئی ہوتی اور پورا قرآن کریم نہ اتارا گیا ہوتا، یہ صورت پورے قرآن کریم کی طرف سے کفایت کر جاتی۔ اس کے اندر وہ خلاصہ ہے، اس کے اندر وہ روح ہے قرآن کریم کی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے زمانے کی قسم اس لیے اللہ نے کھائی ہے کہ زمانہ نے ہر ایک انسان کو دیکھا ہے، زمانہ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت کچھ مانے جاتے تھے، زمانہ نے وقت کے نبیوں کو بھی دیکھا جو دنیا میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہے اور مقدس ترین اور ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ایک منتخب افراد کی جماعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جس کو لوگ قارون، فرعون، حامان اور شداد کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے زمانے کی قسم کھائی کہ زمانہ نے سب کو دیکھا ہے، زمانہ نے اچھوں کو دیکھا ہے اور زمانہ نے برے سے برے انسانوں کو بھی دیکھا ہے۔ اس لیے زمانے کو گواہ بنا کر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیکھے گا کہ تم کس راستے کو اختیار کرتے ہو۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے
کہ وقت ابھی گیا نہیں ہے، زندگی ابھی باقی ہے، وقت جانے سے پہلے زندگی رہتے وقت کی قدر کریے اور اللہ کی طرف سے اس مبارک مہینے کے پیغام کو قبول کریے۔ ہم نے بارہا کہا یہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف ایک مہینے عبادت کا مہینہ نہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نہیں کہ صرف ایک مہینے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹریننگ کورس ہے، ایک ریہرسل کورس ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اس تیاری کا اثر اور اس تیاری کا رنگ اس کو 11 مہینے میں دکھنے چاہیے۔ اگر اس 11 مہینے میں اس ایک مہینے کا رنگ اور اس کا اثر نہیں دکھتا تو سمجھیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی ہم سے ناقدری ہوئی ہے۔ اس لیے ابھی کچھ وقت اور باقی ہے، جو زندگیاں گزری اور جو زندگی نیکیوں میں گزری اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو غفلت میں گزری، جو گناہوں میں گزری اس پر نادم اور شرمندہ ہو۔ اور ابھی 2-3 دن اور وقت باقی ہے۔ کون انسان ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ نیک بنے؟ کون انسان ایسا ہو سکتا ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا دنیا میں نام ہو، لوگ اس کو اچھے نام سے پکاریں؟ تو اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے موقع دیا جا رہا ہے، آپ بھی اچھے بنیے، نیک بنیے اور ایک دوسرے کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کامیاب ہو، ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں اس کو ترقی حاصل ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو، اور دنیا تو پھر معمولی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کی کیا قدر اللہ کے طرف سے جو اس سے بڑی زندگی ملنے والی ہے، جس میں اللہ کی طرف سے ہمیں جنت کی نعمت ملنے والی ہے۔ کون شخص ایسا چاہتا ہے جو یہ دنیا میں بھی نام نہ ہو اور آخرت میں بھی اس کا نام نہ ہو؟ اس لیے اللہ کی طرف سے اس پیغام کو قبول کریے، اور جو زندگی غفلت میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، مت یہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہے۔ اللہ 1000 ماؤں نہیں بلکہ دنیا میں جتنی مائیں اللہ نے پیدا کی ہے ان تمام کے دلوں کے اندر اللہ ہی نے رحمت ڈالی ہے۔ تمام ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بندے غفلت میں زندگی گزارے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ آیت کریمہ ایسی ہے اس کے اندر اللہ نے محبت کو اس طرح سے بھر دیا ہے اللہ نے کہ کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ جو صحیح میں در حقیقت قرآن کریم کو سمجھنے والا ہوگا، جس کو اللہ کے کلام سے محبت ہوگی، شاید وہ بھی قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ نے جو محبت ڈالی ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے ان بندوں کو جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جو سیدھے راستے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جو گنہگار ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے وہ بندو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار ان سے کر رہا ہے کہ تم ہی تو آخر ہمارے بنائے ہو، کیسی محبت سے ہم نے تم کو اس دنیا میں پیدا کیا، ہماری ہی فضا میں، ہماری دی ہوئی فضاؤں میں سانس لیتے ہو، ہمارا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، پھر صرف ہم جمعے کو تمہیں یاد آتے ہیں؟ صرف ہفتے میں ایک دن ہم تمہیں یاد آتے ہیں کیا؟ ایک ہفتے پورے ہفتے جو رزق کھاتے ہو اور جو ہم نے فضا دی ہے، جو ہم نے ہوائیں چلائی ہیں ان میں سانس لیتے ہو، کیا وہ کسی اور کی سانس ہے؟ کیا وہ کسی اور کسی اور کا دیا ہوا رزق ہے؟ ہمارا رزق کھاتے ہو، ہماری دی ہوئی فضاؤں میں سانس لیتے ہو، پھر ایک ہفتے میں ایک دن ہم تمہیں یاد آتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ نے آپ کو جوان اور تندرست بنایا ہے، اور وقت کی قدر کریے، صحت کی قدر کریے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی طرف سے 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک نعمت صحت کی ہے، آج صحت مند ہے، خدا نخواستہ کل بیمار ہو جائیں اور آپ مسجد آنا چاہیں، آپ چاہیں کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، آپ چاہیں کہ ہم روزہ رکھیں پورے مہینے کی، لیکن اللہ کی طرف سے پھر وہ موقع گوا دیا جائے گا، اس لیے کہ جب اللہ نے صحت دی تھی آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ چاہتے ہوئے پھر جب وہ صحت آپ سے چھین لی جائے گی، آپ چاہیں گے روزہ رکھنا، آپ چاہیں گے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، آپ چاہیں گے سجدہ کرنا، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق چھین لی جائے گی، آپ کا سر ایسے ہی کھڑا رہے گا، سجدے میں جھکنے کی اس کو طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کو سب کچھ سمجھیے، اسی نے پیدا کیا، صحت اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس صحت کی قدر کریے، وقت اسی کا دیا ہوا ہے۔ آج وقت ہے، نہ جانے کل پھر زندگی کے کس موڑ پر جائیں کہ آپ ایسے مشغول ہو جائیں، ایسے بیزی ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ماحول ایسی بزنس ہم نے اختیار کر لی کہ وقت نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف ناقدری کا نتیجہ ہے۔ وقت رہتے ہم نے اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوا،
ہوا ہوتا تو اللہ ضرور مواقع دیتا۔ بس اسی بات پر ہم اپنی بات ختم کریں گے اور اپنے بھائیوں سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے بزرگوں سے کہیں گے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا کوئی خراب بات تو نہیں، تو کیوں نہیں اللہ کی طرف متوجہ؟ جب وہ کہتا ہے کہ تمہارے سارے کام ہم بنائیں گے، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو اللہ کے ولی وہ ہیں جو ڈرتے نہیں، جو غم نہیں کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کا مطلب یہ ہے کہ جو دن رات سجدے میں پڑا رہے، جو دن رات تسبیحات پڑھتا رہے، وہ نہیں، بلکہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کریں، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو رکے، تو وہ اس زمانے کا ولی کامل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مہینہ، جو مبارک دن بچے ہوئے ہیں، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل اپنی طرف متوجہ کر لے اور ہمارا دل اپنی عبادات اور اپنے تمام تر نیکی کے کاموں میں لگا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔